نکلیں گی وہ پھر اترنے لگے گا، تو پھر اس کو غلام کہیں گے کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہے گا ان سے مل نہ لوں، کہیں گے یہ بھی آپ ہی کا ہی سب کچھ ہے، لیکن آپ نے بھی اور اوپر جانا ہے، آپ کا ٹھکانہ اس سے بھی اوپر ہے۔ پھر وہ جنت الفردوس شروع ہوگی جسے میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی، ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا، اور جس دن سے جنت الفردوس کو بنایا ہے روزانہ 5 دفعہ تو اس کو خود سجاتا ہے، وہ کیا چیز بن رہی ہوگی، وہ کیا حسن و جمال ہوگا۔ اور جنت کی ایک صفت ہے کہ اس کا حسن ہر آن میں بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ دنیا کی حسین ترین عورت سے شادی کر لو، 1 مہینے کے بعد تو دنیا چنگیاں لگن لگ جیسے۔ یہ انسانی کمزوری، چونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہے، بڑھ نہیں رہا، ٹھہرا ہوا ہے۔ اور جنت کی ہر چیز، صرف لڑکی نہیں، ہر چیز، آئے ہائے کتنی ترقی ہے۔ جنت کی بیوی کو پہلی نظر دیکھا تو ایک حسن کا لیول ہے، جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس کا حسن پہلے سے 1 2 3 10 نہیں 70 گنا بڑھ چکا ہوگا۔ پھر نظر پھیر کے تیسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے 70 گنا مزید بڑھ چکا ہوگا۔ پھر چوتھی دفعہ دیکھو گے تو اس سے مزید 70 گنا بڑھ چکا ہوگا۔ تو دنیا کا حسن ٹھہرا ہوا ہے، جنت کا حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، حد کوئی نہیں، حساب کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ لہذا ہر نظارہ اس کو ایسے کھینچے گا کہ اللہ کو خود دوسرے نظاروں میں ڈالنا پڑے گا۔ ہکتے ہی بہ گئے اگامی ٹورو، ہر چیز میں ایسی طاقتور کشش ہے۔ ہم گئے کینیڈا پہلی دفعہ میں 1993 میں گئے کینیڈا، تو وہاں نیاگرا فال ہے، آبشار ہے، پورا دریا گرتا ہے، اس کا بڑی مشہورت ہے۔ تو ہم نے خود کہا یار وہ نیاگرا آبشار بھی ہم نے دیکھنی ہے، تو کوئی نہیں جی راستے میں آپ کو دکھا دیں گے۔ تو ہم گئے پہلی دفعہ، واقعی وہ ایک نظارہ ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، دیکھنے کی چیز ہے، دیکھنے سے اللہ کی قدرت، اللہ کا پتہ ہو تو آبشار دیکھنے کا بڑا مزہ ہے۔ ہم نے اذان بھی دی، زور کی نماز بھی پڑھی، وہاں ایک امریکی مسلمان بھی اللہ نے کر دیا ہمارے ہاتھ میں۔ دوسری دفعہ کینیڈا گیا تو خود نہیں کہا دیکھنی ہے، کینیڈا والوں نے کہا جی نیاگرا چلیں دکھائیں، من کر لے چلو۔ دوسری دفعہ ان کے کہنے پہ گئے دیکھا۔ تیسری دفعہ گیا تو کینیڈا کے ساتھی میرے پاس آئے کہ حضرت موقع ہے، جہاز آپ کا رات کو ہے تو آپ کو نیاگرا لے جائیں۔ میں کہتا دفعہ کرو، پانی ہے ویکھو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دنیا کی حسین ترین چیز کو تیسری دفعہ دیکھنے کا شوق نہیں پیدا ہوا، 2 باری ویکھ لیا سائے ہو رہا ہے۔ جنت کی ہر چیز کو ایک نظر دیکھو گے تو ایک حسن ہے، دوسری نظر دیکھو گے تو 70 گنا بڑھ چکا ہوگا۔ لہذا جس چیز کو بھی دیکھو گے نا وہ تمہیں کھینچ لے گی۔ ایک مجھے بڑے عرصے کے بعد حدیث یاد آئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا ایک چیز کو پتہ نہیں وہ چیز کیا ہے، کوئی نظارہ ہے، کوئی منظر ہے، کوئی شکل ہے، جو بھی ہے وہ نہیں میرے نبی نے بتایا۔ میرے نبی نے اتنا بتایا کہ ایک جنتی یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، ایک نظارہ دیکھ رہا ہوگا، اور اس دیکھنے میں اس کو کتنا وقت گزرے گا، 70 سال بیٹھا ویکھی جاندہ ہے۔ تو پھر میرا اللہ کہے گا، خود اللہ کہے گا بھائی میرا بندہ ایک ہی شے میں گم ہو گیا، اسے دوسرے بھی دکھاؤ، تو پھر اس کے کندھے پر کوئی یوں ہاتھ مارے گا، تو ایسے بیٹھے یوں دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس کے چہرے میں سے اپنا چہرہ نظر آئے گا، سینے میں اپنا چہرہ نظر آئے گا، اور اس کے جسم سے شعاعیں پھوٹ رہی ہوں گی، تو اس کو حیران ہو کر دیکھے گا، چونکہ اس کی جنت کی لڑکی نہیں ہوگی۔ تو وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میری رغبت ہے؟ کہے گا کیوں نہیں، پر تو ہے کون؟ میری جنت کی تو نہیں ہے، کون ہے؟ وہ کہے گا انا، وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے قرآن میں کہا تھا جب تو جنت میں آئے گا تو میں تمہیں دیتا ہی جاؤں گا، میں مزید میں سے ہوں۔ اے تھوڑا بھی ایک بار جڑا لب گیا بس یہ لبنا ہے، روز ہی اللہ اور سے اور نیا سے نیا کیا کیا نظارے دکھائے گا۔ ایک اور حدیث یاد آئی، جنتی بیٹھے ہوں گے تخت پر ہیں، بیگم بھی ہے، میاں بھی ہے، تو دروازے پہ دستک ہوگی، ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے
سردار کو تحفہ دینے آیا ہوں. تو اب بتائے گا اندر کہ حضرت وہ باہر فرشتہ آیا، اللہ نے بھیجا ہے. تم انسان کی قدر دیکھو اللہ کیا بڑھا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ انسان سے اجازت لے کر اندر آ رہا ہے. وہ کہے گا آنے دو تو آ جائے گا. اس کے ہاتھ میں تھال پکڑا ہوگا، اس تھال ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا کے سامنے رکھے گا. حضرت یہ اللہ نے آپ کو تحفہ بھیجا ہے. ویسے اٹھائے گا نا تو اوپر ایک پھل پڑا ہوگا. کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہے گا یہ پھل تو میں نے ابھی کھایا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. تو ایک پھل پڑا ہوگا. وہ کہے گا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو تحفہ بھیجا ہے. وہ کہے گا یہ تو میں ہنے کھاتا ہے. اللہ اس کو مشابہ بھیجے گا، کہتا میں ہنے کھاتا ہے. وہ فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھئی اے بھی کھا کے دیکھ لے، اے بھی چکھ لے. تو وہ اس کی ایک ٹکڑی کاٹے گا اور منہ میں رکھے گا. اگر اس کی جنت میں 10 لاکھ پھل ہیں، مثال دے رہا ہوں، یا 10 کروڑ ہیں یا 10 ارب ہیں، تو جب آپ 4-5 پھل کٹھے ملاؤ نا تو وہ ہر پھل کا الگ ذائقہ ختم ہو کر ایک نیا ذائقہ بن جاتا ہے. چاٹ نہیں ہوتی چاٹ، اس کا ایک الگ ذائقہ بن جاتا ہے. نہ کیلے کا اپنا ذائقہ رہتا ہے، نہ سیب کا رہتا ہے، نہ امرود کا رہتا ہے، ایک نیا ذائقہ بن جاتا ہے. تو اس کی جنت میں فرض کرو 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ الگ ہے. جب یہ سنتے پہ وہ ہیک 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 پھانک جب یہ منہ میں رکھے گا تو اس کی جنت کے 10 کروڑ یا 10 لاکھ یا 10 ارب پھلوں کا الگ 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 ذائقہ اللہ اس کو ایک ٹکڑی میں محسوس کروائے گا. صرف ایک قاش، ایک ٹکڑا وہ منہ میں رکھے گا اور اس کے 10 کروڑ پھلوں کے ذائقے اس میں لے رہا ہوگا. اتو میرا رب آکھے گا وہ اتو بھی متشابہا. کیوں بھائی میرا بندہ وہ ہے کہ کوئی ہو رہے اکثر نہیں ہے تو بڑی چاس ہے، یہ تو ہے شاہی ہو، یہ تو شاہی کوئی ہو رہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ اور تھا جو تو نے کھایا، یہ تیرے رب کا دیا ہوا تحفہ ہے جو اس نے خاص طور پر تیرے لیے بھیجا ہے. اب کھا اور پی. کھانے کا مزہ اب ہے کہ جتنا کھائے گا پخانا نہیں، جتنا پیے گا پیشاب نہیں، اور جتنا زندہ رہ لے نیند کوئی نہیں. موت تو کوئی نہیں، نیند بھی کوئی نہیں. اتنی ایسے جھٹکا بھی نہیں آئے گا. ایک اونگ آ جائے یہ بھی نہیں ہوگا، جھٹکا بھی نہیں لگے گا اونگ کا. کیوں کہ نیند اور موت برابر ہیں، بہنے ہیں. لہذا موت گئی نیند بھی گئی، موت گئی نیند بھی گئی. آنکھ مت بھی نہیں کرے گا. ایسی طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے چونکہ جنت منظر بدل رہی ہے، نظارے بدل رہے ہیں. ان نظاروں کے بدلنے کی وجہ سے کشش بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی. حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. وہ جنت الفردوس کی عورت لڑکیاں تو ایسی ہیں کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے لوگ مر جاتے. موت جو مر گئی تو وہ پھر وہاں سے اس کو اٹھائیں گے اور تیسری منزل پر پہنچے گے جہاں سرخ یاقوت کا محل ہوگا اور موتیوں کے برج ہوں گے اور عجب نظارہ ہوگا. اور وہاں نیچے سواری اترے گی اور اس سے کہیں گے اب اتریے، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے. آگے کیا دیکھے گا تو دروازے کے اوپر اس کی دنیا کی ایمان والی عورت اس کے استقبال کو کھڑی ہوگی. وہ اس کو ہاتھوں میں لے گی. بے ای بنان تو آتی ہے، کیسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گی، دونوں ہاتھوں سے یوں اس کو ہاتھوں میں یوں لے کر یوں سے اپنے قریب کرے گی. یہ جو معانقہ ہے یہ 70 سال کا معانقہ ہوگا، 70 برس کا صرف معانقہ ہوگا. پھر کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب. انا الخالدہ فلا اموت، اب مجھے ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، اب میں مروں گی نہیں. انا الناعمہ فلا ابأس، اب مجھے جوانی ملی ہے، اب مجھ پہ بڑھاپا نہیں آئے گا. انا المقیمہ فلا ارحل، اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی. انا الراضیہ فلا اسخط، اب میں راضی ہوں، کبھی تجھ پہ ناراض نہ ہوں گی. یہ 4 عیب ہے نا دنیا کی عورت میں. جنت کی عورتوں میں اور دنیا کی عورتوں میں مقابلہ ہوگا، مناظرہ ہوگا.
جنت کی عورتیں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ونحن المقیمات فلا نرحل ابدا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له. وہ کہیں گے ہم نحن الخالدات فلا نموت، ہم ہمیشہ زندہ، ہمیں موت نہیں آئی. نحن الناعمات فلا نبأس، ہمیشہ جوان بڑھاپا نہیں آیا. نحن الراضیات فلا نسخط، ہمیشہ راضی کبھی لڑائی نہیں کی. نحن المقیمات فلا نرحل، ہمیشہ خامد کے ساتھ کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. دنیا کی عورت میں چاروں عیب موجود ہیں، موت بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، چھوڑنا بھی ہے، لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے. نیک میں بھی ہے اور برے میں بھی ہے. حضرت علی اور فاطمہ یہ نبیوں کے بعد سب سے مقدس جوڑی ہے. نبیوں کے بعد ایسی میاں بیوی کی جوڑی کائنات میں اور میں دکھا نہیں سکتا ہوں. نبیوں کے بعد سب سے مقدس جوڑا، سب سے عظیم پاک جوڑا. میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر گئے، وہ آگے اداس بیٹھی ہوئی. آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ کیا ہوا؟ کہا میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. بھی ہوئی پئی. تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی وہ باہر نکل گئے. تو آپ حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ مسجد میں سوئے پڑے تھے، لیٹے پڑے تھے اور مٹی میں تھے. وہ سارے جسم پہ نا کمر پہ مٹی لگی ہوئی تھی، ایسے پڑے. تو آپ نے پیچھے سے آ کر یوں لات ایسے ہلکے سے محبت سے یوں لات ایسے ٹھوکر مار کر قم یا ابا تراب. حضرت علی کا ایک لقب ہے ابو تراب، ہے ابو تراب. تو حضرت علی فرماتے تھے کل کائنات مجھے مل جاتی تو مجھے خوشی نہ ہوتی جو مجھے ابو تراب کہنے سے خوشی ہوئی ہے. اس کے پیچھے ایک پورا مطلب ہے، میں اس کو اب بتانے کے چکر میں نہیں پڑتا ہوں کہ یہ کیوں خوشی ہوئی، کیوں خوشی ہوئی. ابا تراب کہنے میں رضا اور محبت کی انتہا بتائی جا رہی. مختصر یہ ہے، ابو تراب کہنے میں یہ میرے نبی کہہ رہے تھے میں تم سے بالکل راضی ہوں، میاں بیوی میں لڑائی ہو ہی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ان کو وہاں سے اٹھایا اور گھر لے کر آئے اور خود ایسے نیچے لیٹ گئے. ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. ادھر سے علی کا ہاتھ پکڑا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر لا کر دونوں میاں بیوی کا ہاتھ یہ دیکھو ایسے جوڑا، ایسے جوڑا. پھر کہنے لگے کہو ہماری صلح ہو گئی. تو دونوں نے کہا جی ساڑھی صلح ہو گئی ہے. تو پھر آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہے ہیں. تو چونکہ دنیا میں یہ دنیا میں ہوگا، یہ جنت ہے جہاں یہ نہیں ہوگا. 1999 کے حج میں ہم مینا میں بیٹھے تھے، مزدلفہ میں بیٹھے تھے اور وہ فجر کا انتظار کر رہے تھے. بے فجر کا وقت، نماز پڑھ کے پھر مزدلفہ پیدل چلے جائیں، مینا پیدل چلے جائیں. مزدلفہ کے بارڈر پر ادھر مینا کا بارڈر، ادھر مزدلفہ کا بارڈر. تو لوگ جا رہے تھے. دو میاں بیوی شاید ہمارے علاقے کے ہوں کہ زبان ہماری تھی، وہ آ کے بیٹھ گئے سستانے کے لیے. تھوڑی دیر بیٹھے تو وہ بابا دونوں بوڑھے تھے. تو وہ بابا کہنے لگا ہم اٹھی چلیے. وہ کہنے لگے میں تھکی ہوئی ہوں، حال ہی میں نہیں جا سکتی. بابے آ کے شیطان بھی چوٹنے چلیے، شیطان چوٹنے جی میں اخروٹ پہ کھیڑ دا اگاں شیطان بھی چوٹنے چلی ہو سکیا. میں تھکی ہوئی ہوں میاں، حال ہی میں نہیں ٹر سکتی، مینوں ساہ کڑ لین دے. تھوڑی دیر اس انتظار کیا. پھر وہ بابا کل ہو چکا. لوگ جا رہے تھے نا، جا رہے تھے. لوگوں کو وہاں مسائل کا تو پتہ نہیں ہوتا، بیچارے ایسے جا رہے ہوتے ہیں. کاش بھائی جو اس میں حاجی بیٹھے نا، حج کرنے والے اس سال حج سیکھ کے جاؤ، ایویں نہ جاؤ نہیں تو ایویں پیسے روڑ کے آ جاتے ہیں. تو وہ کوئی نہ وقت کا پتہ ہے نہ جگہ کا پتہ ہے. اب وہ بابا کالا پہ گیا، اس آخیا اٹھی چلیے. چرک ہو گیا، اس آخیا میں نہیں جا سکتی، تھکی پئیاں. بابے کو تب چڑھ گئی. اس نے ذرا آنکھیں دکھائیں، وہ کہنے لگی نہیں جانیاں کھلالا زور جڑا لاؤنا. اگو بابے آخیا اتنے پیکے کوئی نہیں جتنے روستے لگی جاسے. اتنے پیکے نہیں بیٹھے جتنے روستے لگی جاسے. جامنا ادائی جی آپ جامنا. اب یہ دونوں نیک ہی میاں بھی بڑھاپے میں حج کرنے آئے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نیک بندے ہیں. ٹھک ٹھک حج چوئی کھلوتی. تو لہذا جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا نا تو اس کو یہ پہلی خوشخبری مل رہی، بس لڑائیاں ختم، بڑھاپا ختم،
موت ختم، جدائیاں ختم، اس کا ہاتھ پکڑے گی اندر لائے گی، تو وہ فرش سے لے کر چھت کی اونچائی 1,00,000 ہاتھ ہوگی، 1,00,000 ہاتھ، 1,00,000 ہاتھ کا مطلب ہے 2,50,000 فٹ، 2,50,000 فٹ کی اونچائی پر چھت ہوگی، 100,000 ذراع، اور بیچ میں ایک تخت ہوگا، اس کے ادھر بھی جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی، ادھر بھی جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی، بیچ میں آ کے اس کو بٹھائے گی، اوپر نظر ڈالیں گے تو اللہ کا عرش نورانی اور سائے پھیلے ہوئے، نیچے دیکھیں گے تو جنت کی نہریں موجیں مارتی ہوئی، سامنے دیکھیں گے تو غلام کھڑے ہوئے، ذرا اوپر نظر جائے گی تو پرندے اڑتے ہوئے، اپنے آگے دیکھیں گے تو جام بھرے ہوئے، سرائیاں دھری ہوئی، تشتریاں سجی ہوئی، گاؤ تکیے لگے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، ایک سرور ہوگا، ایک کیف و مستی ہوگی کہ ایک دم جنت کے دروازے کھولیں گے اور جنت کے فرشتے چاروں طرف سے کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کیڑی گل دا؟ کہیں گے بما صبرتم، وہ جو کچے کھو میں صبر کی زندگی گزاری تھی، نام دیکھو نا کیڑا کوڑا کچا کھو، نہ تو کوئی چنگا چا رکھوا، تو کہو جڑی کچے کھو تسی کچے کھواں وچ رہ کے آئے ہو اور تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں۔ فرشتے انسان کو سلام کریں، کیا عزت اور کیا بلندیاں ہیں، وہ فرشتے تو غائب ہو جائیں گے اور فرشتوں کے سلام کا یہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم اللہ کا عرش ایسے ہٹے گا اور کھلے گا اور خود اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ ہائے ہائے کفیتک فیما ترید، ایتھے میری من لگا تیری ہر شے منی جاؤں گی، پھر میرا اللہ سلام کرے، پھر میرا اللہ پوچھے گا ہاں بھائی جنت والو راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ کہے گا فلا اوتیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلی چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہ ہوں۔ یہ منزل ہے، جب اللہ ملتا ہے اور راضی ہوتا ہے تو یہ عزت کے سامان میرا آپ کا نبی ہمیں بتا کر گیا ہے۔ یہاں کی شراب چھوڑو، اللہ کی شراب تیار ہے، اور یہ جنت الفردوس کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنہیں اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہو۔ یہاں کا زنا چھوڑو، اللہ جنت کی پاک بیویوں سے نکاح کرے گا۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، چونکہ زندگی کی انتہا نہیں ہے تو وہاں کی نعمتوں کو بھی انتہا نہیں، بڑھاتا جائے گا۔ کبھی سوچو تو صحیح، نہ ختم ہونے، کتھائیں گڑھ ہے ہی کوئی نہیں، کتھائیں سرا ہے ہی کوئی نہیں، لگے جاؤ توڑو توڑ، جیسے اللہ کی ذات کو بقا ہے ایسے یہ مٹی کا انسان بھی باقی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا آگے دیکھو تو بھڑکتی آگ ہے جس میں نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کہے گا موت آ جا، کہیں گے نہیں ادعو اليوم ثبورا کثیرا، ایک موت نہیں لکھاں موت منگو تائیں بھی نہیں مرنا، تسی سڑنا ہے سڑنا ہے۔ بڑا خوفناک منظر ہے اگلا بھی۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، اللہ کو یہی تبلیغ کا پیغام ہے، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے مولا کو راضی کرو، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپناؤ اور سیکھو۔ تبلیغ اسی بات کی محنت ہے، ہم کوئی جماعت نہیں، کوئی الگ فرقہ نہیں، کوئی الگ تحریک نہیں ہے، یہ فرقہ واریت سے پاک کام ہے، یہ سیاست سے پاک کام ہے۔ میرے بھائیو جب اللہ راضی ہوگا تو سیاسی حالات بھی ٹھیک کرے گا، جب اللہ راضی ہوگا تو چیزوں میں برکت دے گا۔ یہ مہنگا ہونا اور سستا ہونا، یہ اوپر سے فیصلے آتے ہیں، فلاں چیز مہنگی کر دی جائے، فلاں چیز سستی کر دی جائے۔ جب لوگ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں تو اللہ چیزوں کی برکتیں کھینچ لیتا ہے، زمین کی رگوں سے رزق سمیٹ لیتا ہے اور بازاروں کو خالی کر دیتا ہے۔ یہ بھی یا تو بالکل قحط ڈال دے، وہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی یا اللہ ان پر قحط نہ آئے جو ان کو ہلاک کر دے، تو اللہ نے یہ دعا تو قبول فرما لی، لیکن اللہ چیزوں
کوئی ریٹ بڑھا دے گا کہ یا توبہ کرو یا ایسے ہی، یہ بھی قحط کی شکل ہے۔ یہ تو تم اپنے نبی کو دعا دو کہ روٹی ملتی ہے، ورنہ پہلی قوم قحط کی وجہ سے انسانوں کو کاٹ کے کھا گئے۔ تو اللہ کو راضی کر لو گے نا تو سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی، حکومت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تجارت بھی ٹھیک ہو جائے گی، زراعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تبلیغ کا کام سارے عالم کے انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھ کر آگے پھیلانے والے بنے۔ ہمارا کام تو بادشاہوں کو دعوت دینا ہے، وہ مانیں گے اللہ ان کو عزت دے گا، نہیں مانیں گے یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، جزا سزا کی جگہ آگے ہے۔ یزید نے کتنا بڑا ظلم کیا، اللہ نے اسے کچھ کہا، آرام سے مر گیا بستر پر، اس پہ نہ آگ برسی، نہ پتھر برسے، نہ کوڑے برسے، نہ زمین میں دھسا، اپنی موت آپ مر گیا۔ یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ اگر شمر قتل ہوا تو کوئی حسین کے قتل کا بدلہ ہو گیا؟ اگر ابن زیاد قتل ہو گیا تو کیا یہ حسین کے قتل کا بدلہ ہو گیا؟ نہیں، آگے ہے جزا سزا کا جہان، وہ آگے کی دنیا ہے۔ ہمارے ذمہ دعوت پہنچانا ہے، ان کے مقدر میں ہوگا ان کو ہدایت ملے گی، نہیں ہوگا تو اللہ فیصلہ آگے کرے گا۔ یا نہیں، حجاج 20 سال حکومت کر کے اپنی موت آپ مرا ہے، حجاج کو کسی نے قتل نہیں کیا، 1.25 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں اڑا دی اس ظالم نے۔ سعید بن جبیر جیسوں کو شہید کیا، عبداللہ بن زبیر کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیا، صحابی عبداللہ بن زبیر صحابی، ساری دنیا کے غوث ابدال قطب مل جائیں ایک صحابی کے بدن کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ان کی لاش کو حجاج نے سولی پہ لٹکا دیا۔ عبداللہ بن زبیر شکست کھا رہا ہے اور حجاج فتح پا رہا ہے، اور بیت اللہ پہ پتھر برسائے، بیت اللہ کے پردے کو آگ لگی، اور عبداللہ بن زبیر بیت اللہ کے اندر شہید کیے گئے، اور حجاج کو اللہ نے کچھ نہیں کہا، 20 سال حکومت دی۔ اگاؤں سارا نبیڑ کرنا ہے، اتنے تھوڑا ہی ہے، سارا نبیڑ آگے ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے پھر خواب دیکھا حجاج کو، کہا حجاج تیرے ساتھ کیا گزری؟ کہا جتنے قتل کیے گئے تھے ہر ایک کے بدلے میں قتل کیا گیا، 1.25 لاکھ قتل کی تھے، 1.25 لاکھ واری تم ہویا، اور کہا سعید بن جبیر کے بدلے میں 70 دفعہ قتل کیا گیا۔ میرے بھائیو، ہم تو اللہ کا پیغام لے کر ساری دنیا کے انسانوں کی خیرخواہی کے ساتھ ان کے در پر جائیں گے، ان کی دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، ان کو دینا ہے کہ بھائی تو اللہ اس کے رسول کی مان لے، ہمیں تیری حکومت نہیں چاہیے، تیری تجارت نہیں چاہیے، تیری فیکٹری نہیں چاہتے، تیری زمین نہیں چاہتے، ہاں تو اس میں اللہ اس کے رسول کے احکام کو زندہ کر لے، تیری حکومت تجھے جنت تک پہنچائے گی، تیری تجارت سیاست زراعت تجھے جنت تک پہنچائے گی۔ جن راہوں پہ تو چل رہا ہے ان سب کے آخر میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ پیغام پہنچانا اس امت کے ہر مرد عورت کے ذمہ ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت کا بنیادی نظریہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو اپنے سینے سے لگانا، اپنے تن کو اس سے سجانا، پھر اس کو بازار میں اور گلیوں میں اور شہروں میں اور ملکوں میں لے کر اپنی جان مال سے پھرنا، جو پھرے گا اللہ اس کو چمکائے گا، اور جو غفلت میں چلا جائے گا وہ گزار جائے گا زندگی لیکن بازی ہار جائے گا۔ اتنے بڑے مجمع روز روز اکٹھے نہیں ہوتے، اللہ کو منانے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کے در پر جھکیں اور توبہ کریں۔ یہ ایک تشکیل تو میں سب کی کرتا ہوں، یہ جتنا 15 20 10 ہزار کا مجمع ہے میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، مجھے بوڑھا کوئی نظر آ رہا ہے، میں سب کے سامنے منت کرتا ہوں کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، جتنے کبیرہ گناہ ہیں مجھے نہیں پتا کون کس میں ہے، میں اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج اللہ کے سامنے جھکو اور توبہ کرو، اور یہاں سے اٹھو تو اپنے کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ کے اٹھو۔ کسی کا بغض ہے، کسی سے لڑائی ہے، یہ ناک کی لڑائیاں چھوڑ دو، یہ جھوٹی عزت کی لڑائیاں چھوڑ دو، یہ جھوٹے مقدمے، جھوٹے لڑائیاں، جھوٹی عدالتیں یہ قیامت کے دن رسوا کر دیں گی، ذلیل کر دیں گی۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، حسین کے پیچھے کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ ظالم بنے تو ظالموں کی فہرست فرعون تک جاتی ہے، یاد رکھو، ظالموں کی فہرست فرعون تک جاتی ہے۔ اگر ظالم بن کے موت آئی تو فرعونیوں کے پیچھے کھڑی کیے جائیں گے، اور اگر مظلوم بن کے چلے گئے تو مظلوموں کے سردار حسین ابن علی کے پیچھے کھڑے کیے جاؤ گے۔ لہذا چند روزہ زندگی ہے، سہ جاؤ، پی جاؤ،
چاہے گھٹ گھٹ کے مرنا پڑے، ان قریب اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزتیں لانے والا ہے۔ تو میں یہ تشکیل تو سارے مجمع کی ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں کہ یہاں سے توبہ کی نیت کر کے اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارا مجمع کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ توبہ کر لی نا سب نے؟ پکی کی ہے نا؟ اب میری وجہ سے نہ کرو، اللہ کی وجہ سے کرو، اور اگر ٹوٹ جائے تو ڈرو نہیں، پھر کر لینا، اللہ پھر منظور کر لے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اللہ پھر منظور کر لے گا۔ کب تک؟ کما لم یغرغر، جب تک تیرا سانس نہیں ٹوٹتا میں تیری توبہ قبول کرتا رہوں۔ اللہ بھی عجیب ہے، کمال ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، جب آدمی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے نا تو اللہ کی سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی اگر میں آپ پہ زیادتی کروں تو آپ مجھے معاف کر دو، تو جو میری غلطی وہی معاف کی ہے نا، اس سے آگے آپ مجھے کیا کرو گے، کیا دو گے؟ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کہا میں تو ہوں غفور الرحیم، میں صرف معاف نہیں کرتا ہوں، معافی تو میں کھبے کلتا یدیہ الیمین، کھباتا میں ساڑی مثال ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں معاف کرنا۔ اس سے اگلی سنو، میرا اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے پچھلے سارے معاف کرتا ہوں، جب وہ توبہ پہ پکا ہوتا ہے تو پھر میں فرشتوں سے کہتا ہوں جتنے گناہ کیے تھے سب کی جگہ نیکیاں لکھ دو۔ موج نہیں بن گئی؟ کمال ہے وہ، ساری زندگی گناہوں میں گزری، یا اللہ میری توبہ، توبہ ہو گئی پکی، تو اللہ کہے گا جتنے گناہ کتنے سب کی جگہ نیکیاں لکھ دو۔ لا یسأل عما یفعل۔ تو میرے بھائیو سارے توبہ کرو۔ اور اب دیکھو رائمنڈ کا اجتماع ہمارے سر پر ہے، 15 کی شام سے اجتماع ہو رہا ہے۔ اجتماع کے پیش نظر ہی میں تو فیصل آباد سے اسپیشل آپ بھائیوں کے لیے آیا ہوں، تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ نے اپنے بستیوں سے، گاؤں سے، مسجد سے، شہر سے جماعتیں، مسجد وار جماعتیں بتاؤ، افراد بھی بتاؤ۔ 15 نومبر سے اجتماع ہو رہا ہے، کون بھائی کتنے وقت کے لیے اور کس مسجد سے کس گاؤں سے جماعت تیار ہے؟ اب جلدی سے بتا دو۔ تو ایک شخص ملے لاہور کے، ان کے جو 2 انگوٹھیاں تھیں نا اس وقت پہنی ہوئی 1982 میں، صرف 2 انگوٹھیوں کی قیمت 15 لاکھ پاکستانی تھے، 15 لاکھ روپے 1982 میں۔ تو کتنا کو ان کے پاس سرمایہ ہوگا؟ ان کو ہم لائے مسجد میں ہیں، وہ کہنے لگے میں آج 27 سال کے بعد نماز پڑھنے لگا، 27 سال میں نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے ہمارے ساتھ سے روزہ لگایا، 3 دن لگانے کے بعد اس شخص نے 27 سال کی زکوٰۃ کا حساب کر کے 1 ہفتے میں ساری زکوٰۃ تقسیم کی۔ وہ کتنی بنی ہوگی؟ اس لیے میں نے کہا 2 انگوٹھیوں کی قیمت 15 لاکھ تھی، تو 27 سال میں اس کے پاس جو سرمایہ تھا اس کی زکوٰۃ کتنی بنی ہوگی؟ اس نے 1 ہفتے میں ساری ادا کی۔ جب اندر میں ایمان بنتا ہے تو ترجیحات بدلتی ہیں۔ جو ذمہ دار ہیں ان کی کپاس اتر رہی ہے، 19 من ذمہ دار کے اور 20واں من غریب کا، چاول اتر رہا ہے، 19 من ذمہ دار کے اور 20واں من غریب کا، 100 من کپاس اتر گئی، 95 من اللہ کہتا گھر لے جا، 5 من میرے غریب بندے کو دے دے۔ 100 میں 5 من کی کیا حیثیت؟ اگر اللہ کہتا آدھا مجھے دے آدھا گھر لے جا، یہاں 20واں حصہ نہیں ہم دے رہے، ہمارے ذمہ داروں میں اس کا شعور کوئی نہیں، سیاست پہ لگا دیں گے، فضولیات پہ لگائیں گے۔ 1 من 1300 1400 1500 روپے، لیکن سارا رزق پاک ہو جائے گا۔ دیکھو نا اتنے بڑا مٹکا دودھ کا اور اس میں 1 قطرہ پیشاب کا گر جائے، آپ پیو گے؟ 1 ہی قطرہ تو گرا ہے، 100 من کے ڈھیر میں 5 من کی حیثیت قطرے ہی کی تو ہے۔ اگر یہ قطرہ اس میں گرا رہا تو یہ 100 کا 100 من ناپاک ہو گیا، اگر اس میں سے نکال دیا تو 95 من پاک ہیں، 1000 من میں ٹوٹل 50 من بنتے ہیں، 50 من غریب کو دے دو، 950 من سے اپنا کام چلاؤ، اللہ اگلی اللہ برکت دے یا نہ دے اس کا وعدہ ہے دے گا، لیکن اس کا امر ہے کہ غریب کو حصہ دو۔ پیسہ ہے زکوٰۃ دو، لاکھ میں 2500 غریب کو دو،
اور زمیندار ہو، فصل آئی ہے، 100 من کی ڈھیری میں 5 من غریب کو دے دو، 1000 من کی ڈھیری میں 50 من غریب کو دے دو، باقی یہ تمہاری ملی بگ نہیں کھا رہی، اشر دے وا تو ملی بگ کھاویا کہ تم وائرس پہ جاندے کہ تم نام مراد دا ایڈا سارا کیڑا تھا ہر شے کھا گیا۔ تو اگر یہ زمیندار اشر دیتے اللہ نے کیڑوں کو پیدا ہی نہ ہونے دیتے۔ تو بھائی جو زمیندار اس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے، جو کپاس اتر رہی ہے اس کا 20واں حصہ، اس کا 20واں حصہ کپاس نہیں دیتے ہو، اس کا پیسہ ہی دینا ہے۔ تم نے 100 من تم نے کپاس بیچی، وہ جتنے کی ہوئی اس میں سے 20واں حصہ نکال کے 1 لاکھ کی تم نے کپاس بیچی ہے،